آج جو سزائیں کاٹ رہے ہیں کیا کل کو ان کی سزائیں بھی ایسے ہی واپس ہوں گی؟ پھر تو یہ ریورس کا کام ہے نا، پھر تو ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں. مجھے ابو ذر اس میں سمپل آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ نگران حکومت نے جو اقدام کیا اس کا نواز شریف صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ سیکشن 401 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898. یہ انگریزوں نے بنایا تھا جب وہ ان کو عادت ہوتی تھی ایک وائس رائے یا ایک لارڈ کی طرح ایکٹ کرنے پہ اور یہاں کے لوکل لوگوں کو عام سے باشندے غلام کی طرح ٹریٹ کرنے کے لیے تو کسی کو سزا دے دیتے تھے، اس کو کالا پانی والی جیل میں لے جاؤ، اور پھر جب دل کرتا تھا کہ اچھا وہ معافی مانگ رہا ہے، تھوڑا اس کے اندر آزادی کے جو جذبات ہیں تھوڑے کم ہو گئے تو چلو جی اس کو چھوڑ دو، 401 کے تحت اسی ہم سنٹینس ریمٹ کر رہے ہیں، سسپینڈ کر رہے ہیں. اور جہاں تک دیکھیں اس کا پہلے استعمال ہے یہ تھوڑا سا غلط بتایا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے بھی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا تھا کہ اگر ان کو لگے کہ میاں نواز شریف کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے تو وہ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں ان کی سنٹینس کو، تو پھر یہ سسپینڈ کیا گیا تھا آفٹر آرڈر آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ. اس میں میڈیکل ریزنز کی بات کی گئی تھی، میڈیکل گراؤنڈز کی، اور اب تو کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی. اب یہ اگر پاور ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایبسولوٹ پاور ہے، بالکل جب دل کرے گا آپ اس کو ایکسرسائز کریں گے. اس میں ورڈ مے بالکل یوز ہوا ہے، مے کا مطلب ہوتا ہے ڈسکریشن، اور ڈسکریشن جب ایکسرسائز کرنی ہے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اور اس میں ایک چیز ساتھ میں ایڈ کر دوں، دیکھیں اب ایک جو محمد بوٹا ہے جو سائیکل چور ہے اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اس کو بھی دے دیں نا، آپ ریمیشن کر دیں اس کی، جو جیل میں سڑ ہے کافی عرصے سے. تو یہ رول آف لا کی نفی ہے کہ امیر آدمی کے لیے تو یہ پاور ایکسرسائز ہو جاتی ہے لیکن جو غریب آدمی ہے اس کے لیے ایکسرسائز نہیں ہوتی. آپ کا آئین پابند کرتا ہے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 4 رول آف لا کے قانون کے سامنے امیر اور غریب بیشک کمزور طاقتور سب برابر ہے. تو وہ لوگ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو بھی دے دیں، ان کو بھی عام معافی اس طرح دے دیں، 401 کی پاور ایکسرسائز کر دیں. اور جہاں تک نیئر صاحب بالکل درست فرما رہے تھے، دیکھیں یہی نیب کے لوگ تھے جب ہمیں بتاتے تھے کہ جی اتنی ایویڈنس آ گئی، اتنا زیادہ ہمارے پاس مٹیریل ہے، سارا کچھ ہے، یہ 100% کیس ہے فار کنوکشن، لیکن اب وہی نیب آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سے وہ ہے تو تھوڑی مزاحیہ بات وہ مجھے یاد آ گئی. ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، وہ دعا کر رہے ہوتے تھے اپنے شاگرد کے آگے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے. تو شاگرد نے کہا کہ مولوی صاحب جہاد پہ تو آپ نے جانا نہیں اور حلوے کے اندر کسی نے بم رکھنا نہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ حلوے میں بم ادھر نہیں رکھنا، یہاں کسی نے ثبوت رکھنا نہیں، تو آپ کی عدالتوں نے کیا سزا دینی ہے. تو نیب کی حالت بھی جو ہے مولوی صاحب والی ہے کیونکہ وہاں پہ ثبوت تو ہے نہیں. اس وجہ سے یہ سارا آپ کا فیلڈ پروسیکیوشن ہے کیونکہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی فار دا سیک آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، آپ نے مینجڈ ہیں آپ کا پورا پروسیکیوشن میکانزم، آپ کا انویسٹیگیشن میکانزم. اس وجہ سے جو صحیح لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی کرپشن کی ہوتی ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ بھی اسکاٹ فری چلے جاتے ہیں، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اور جہاں تک ابھی جو کیسز چل رہے ہیں، دیکھیں یہ تو سارے کیسز کرپشن کے نہیں ہیں، یہ تو جتنے کیسز زیادہ تر وہی ہیں جی فلانی جگہ دہشت گردی کر لی، یہ فلانا ڈاکومنٹ آپ نے لیک کر دیا. 90% آف کیسز تو یہی ہیں جتنے اس وقت کی لوگوں اپوزیشن کے خلاف ہیں. تو اس وجہ سے مجھے کچھ ان میں بھی جان نظر نہیں آتی. بے شک پرانوں میں جان ہوتی لیکن ان کو صحیح طرح پراپرلی دیکھا نہیں گیا، اور وہ فائدہ ہمیشہ اس کو ہی ہوتا ہے جس کے خلاف آپ غلط کیس بناتے ہیں. نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں نیب پہلے بھی انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، ابھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جب اپوائنٹمنٹ پروسیس ہی کویسچنیبل ہوگا اس کے چیئرمین کا تو نیب ایسے ہی پرفارم کرے گی. اب تو وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو پہلے تھے، پروسیکیوٹر جنرل بھی چینج ہو گئے، نیب کا چیئرمین بھی چینج ہو گئے، نیچے پوری ٹیم بھی چینج ہو گئی ہے، وہ لوگ تو ریٹائر ہو گئے سارے. تو اب ان لوگوں نے ان کے لیے جواب تو نہیں دینا. تو یہ پورا ایک سسٹم کا فیلئر ہے آپ کا، ایک پورا کرمنل جسٹس سسٹم کا فیلئر ہے. اور یہ صرف یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ نیب جو ہے ایک آرم ٹوسٹنگ کا ٹول ہے، استعمال ہوتا ہے. کبھی اس کا مقصد نہیں ہوتا کرپشن ختم کرنی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے ہم نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے یا منورنگ کرنی ہے، اس کے کچھ انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنی ہے. چیف جسٹس نے ایک ہی دن انتخابات کرانے کا جو کیس تھا، ایک درخواست آئی تھی کہ ایک ہی دن انتخابات کرانے کا سپریم کورٹ آرڈر دے. اس میں تو چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ جب وہ کیس چل رہا تھا 14 مئی کو انتخابات والا، تو کیا اس وقت کوئی آرڈر آف دا کورٹ جاری ہوا تھا؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بتایا گیا کہ نہیں، اس طرح کا کوئی آرڈر آف دا کورٹ سامنے نہیں آیا. تو انہوں نے کہا آپ نے اس بارے میں درخواست کیوں نہیں دائر کی دوبارہ کہ آرڈر آف دا کورٹ جاری ہونا چاہیے جس پہ آگے پیش رفت کی جا سکے؟
اچھا میرے خیال سے وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جو ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی تھی کہ فیصلہ 4 ججز کا ہے، جی 7 کا ہے، 3 کا ہے، 4 آرڈر آف دا کورٹ یا 1 آرڈر آف دا اس طرف وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی جو کرنٹ چیف جسٹس ہے ان کی نظر میں کہ ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے جس میں سب ججز نے سائن کیا ہو یا کلیئر لکھا ہو یا کلیئرلی نظر آ رہا ہو کہ یہ 4 ججز نے فیصلہ اس کا کیا یا 7 نے کیا ہے، تو ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ میرے خیال سے وہ وہی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے جو ڈسینٹنگ ججز تھے اس وقت کے، جس میں اطہر من اللہ صاحب ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، میرے خیال سے وہ انٹرپریٹیشن اڈاپٹ کر رہے تھے۔ میری نظر میں میرے خیال سے وہ اس چیز کا ذکر کر رہے تھے۔ اور جہاں تک دیکھیں ایک دن الیکشن ہونے کی بات ہے، وہ تو آئین میں ویسے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ ایک دن الیکشن ہونا چاہیے، وہ تو ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ دنوں میں، لیکن کاسٹ کم کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ کنوینئنس کے لیے، فار دا سیک آف کنوینئنس، ایک ہی دن میرے خیال سے، اب تو ویسے بھی پروونشل اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اگر آپ ایک دن کر دیں تو میرے خیال سے دیٹ ول بی اے بیٹر آپشن، ایک ہی دن میں ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نہیں صاحب اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب یہ درخواست ویسے بھی انکانسیکوینشل ہوگی کیونکہ اس وقت یہ خطرات تھے کہ اگر پنجاب اور کے پی میں پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز اور پروونشل گورنمنٹ سروائیو کریں گی، قومی اسمبلی اور دوسرے صوبوں کی حکومتیں اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد یہ خطرناک صورتحال تھی سیاسی طور پر، آئینی طور پر نہیں، کچھ لوگوں کے لیے تو اس وقت یہ ماحول بنایا جا رہا تھا کہ انتخابات ایک دن ہونا چاہیے، یہ اس تناظر میں یہ درخواستیں تھیں۔ اب یہ ویسے بھی غیر مؤثر ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جو بھی الیکشن ہوں گے وہ ایک ہی دن میں ہوں گے۔ جی ابو سر۔ جی عائشہ، ایک آپ بات کر رہی تھی، اس پہ تھوڑا سا میں اپنا بھی انپٹ دینا چاہوں گا۔ دیکھیں جو ابھی یہ 3 خواتین نے آپ نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو خیر بات کہہ کے آئی پی پی جوائن کر لیے، مجھے تو اگر پتہ بھی تھا، اندلیب عباس صاحبہ کا پتہ تھا، باقی 2 کا تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ دے آر پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن دیکھیں اس سے اگر آپ کہیں کہ کوئی نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، تو وہ تو میری نظر میں نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو ووٹ بینک ہے وہ ان کے چیئرمین کا ہی ہے، اور جہاں تک آئی پی پی کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، میرے خیال سے جتنے ایک گنجے آدمی کے سر پہ بال ہوتے ہیں شاید ان کے اتنے ووٹ ہوں گے، جو 3 خواتین ہیں اگر آپ پبلک میں جائیں، تو اس وجہ سے اس سے آئی پی پی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ صرف آپٹکس ہی ہے میرے خیال سے کہ جی یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ آئی پی پی کا دیکھیں، آئی پی پی اگر کچھ سیٹیں لے بھی صحیح کی میرے خیال سے پنجاب کے اندر، تو وہ اگر کوئی ووٹ کاٹے گی بھی صحیح تو وہ میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہوگا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ انہوں نے ادھر ہی جانا ہے جہاں ان کے چیئرمین ان کو ڈائریکشن دے گے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے، لیکن دیٹ آل ڈیپینڈس کہ ان کو کیا ایون پلینگ فیلڈ بھی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی، ان کو کتنا اسپیس دیا جاتا ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا۔